Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں 11واں پارہ۔ اس کے شروع میں سورہ توبہ ہے، اور اس میں جو پہلی آیت ہے اس پارے کی، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں جب آپ تبوک سے واپس جاؤ گے تو پیچھے رہنے والے جو ہیں وہ آپ کی طرف عذر کریں گے۔ وہ کہیں گے جی وہ والدہ بیمار ہو گئی تھی، بچہ بیمار ہو گیا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ وہ عذر کریں گے تاکہ آپ ان سے منہ پھیر لیں، ان کو کچھ نہ کہیں۔ تو ان سے کہو کہ لن نؤمن لکم، ہمیں تم پر کوئی اعتماد نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا ہے۔ تو یہ منافق تھے جنہوں نے عذر پیش کیے، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے عذر پیش نہیں کیا۔ وہ 3 لوگ تھے، ان کا تذکرہ بعد میں آئے گا، اور 6 لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خود سزا دی تھی، وہ بھی منافق نہیں تھے۔ تو بہر صورت اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ، ان کے احوال سارے بیان کیے ہیں۔ منافقوں کی بات اگرچہ آیات میں آگے پیچھے ہے، لیکن قصہ ایک ساتھ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، ان کے اندر کی باتیں باہر نکالی ہیں۔ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ، ان میں ایسے بھی ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں۔ ان کی ایسی اندر کی باتیں بیان کی ہیں، راز کی باتیں بیان کی ہیں، ان کا پردہ فاش کیا ہے، ان کو ذلیل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے کہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں مگر اندر سے یہ اس طرح کے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہماری باتیں جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہم کر لیتے ہیں وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاتی ہے، تو ہم ایسا کریں کہ ایک مسجد ہی الگ بنا لیتے ہیں۔ تو اس کا نام مسجد درار رکھا، یعنی انہوں نے نہیں رکھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجد درار کہا۔ تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور ہماری مسجد کا افتتاح کریں، اور ہم لوگوں کو گمراہ کریں کہ دیکھو جی ہم بھی تو ان کے ساتھ ہیں نا، ہمارا بھی افتتاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نا۔ تو اس طریقے سے ان کو پھانسیں، اور یہاں ہم آزاد ہوں گے، جو چاہے بات کریں، جو چاہے مشورہ کریں، ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، ہماری کوئی رپورٹنگ نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھی بھر لی تھی۔ تبوک سے واپسی پر جب ان کا کردار سامنے آیا کہ ان کے کچھ لوگ گئے اور باقی لوگ گئے ہی نہیں، جو گئے انہوں نے وہاں جا کر، وہ 12 تھے کم از کم، انہوں نے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ہوا یہ کہ سارا قافلہ جا رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو چھوٹا راستہ، تنگ راستہ ہے، اس سے کوئی نہیں جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند ساتھی وہاں سے گزرے، اور باقی جو ساتھی تھے وہ تھوڑے لمبے راستے سے گزر گئے۔ یہ منافق اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ادھر سے گزرے آپ کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا پردہ فاش کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بچا بھی لیا آپ کو، اور ان کے نام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتا دیے تھے۔ تو ان کی کوئی سازش کامیاب نہ ہوئی اور ہر طرف سے پٹ گئے، اس کا تذکرہ اس میں ہوا ہے۔ دوسرا اس میں جو مخلص صحابہ کرام ہیں ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو ان میں مخلص لوگوں میں کہا سابق والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو انصاری اور مہاجر ابتدائی مسلمان ہیں ان کے بارے میں کہا، اور جو ان کے پیچھے آئے احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے دین پر عمل کیا، ان سب پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور اللہ پر راضی ہو گئے۔ یہ آیت تمام صحابہ کرام کے لیے تزکیہ ہے، جو پہلے مسلمان ہوئے اور جو ان کے پیچھے چلے، سب کے لیے تزکیہ کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا اور اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ اس کے ساتھ پھر وہ مخلص صحابہ کرام جو جہاد میں نہیں جا سکے کسی وجہ سے مگر وہ مخلص تھے، ان کا تذکرہ ہوا۔ تو کچھ لوگ تھے عذر والے، اللہ تعالیٰ نے ان کا عذر بھی بیان کیا۔ فرمایا وہ لوگ جو بیمار تھے یا اس طرح کا عذر تھا، ان پر کوئی حرج نہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور ان پر بھی کوئی گناہ نہیں جو آپ کے پاس آئے تھے جی ہمیں سواریوں پہ بٹھاؤ، اور آپ نے معذرت کی تھی کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، اور وہ واپس گئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری تھی، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ تو ان پر ہے جن کے پاس سواریاں بھی تھیں اور وہ نہیں آئے، یا وہ منافق تھے۔ تو یہ 4 گروپ بن گئے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی جو ساتھ گئے، ایک مخلص ساتھی جو
پیچھے رہ گئے، غلطی تھی ان کی، ایک منافقوں کا گروہ اور ایک اہل آزار کا گروہ جن کو عذر تھا کوئی، تو باقی سب کو معافی مل گئی، منافقوں کو بھی مل گئی اس لیے کہ جھوٹ بولا تھا انہوں نے، مگر اللہ نے ان کا راز فاش کیا۔ اب رہ گئے وہ لوگ جو آ نہیں سکے مگر ان کا کوئی عذر بھی نہیں تھا۔ یہ 9 لوگ ان میں سے وہ تھے جو کل ٹوٹل 9 لوگ تھے، ان میں سے 6 وہ تھے جو جب آپ کا پتہ چلا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ خود ہی باندھ لیا، یہ ہم تو مجرم ہیں، آپ کھولو گے تو کھولو گے ورنہ نہیں۔ تو ان کی تو اسی طرح جلد ہی توبہ قبول ہو گئی۔ 3 وہ تھے جنہوں نے ایسا نہیں کیا، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم۔ انہوں نے آ کر صاف صاف بول دیا حضرت کوئی عذر نہیں تھا، خیال تھا اب نکلتا ہوں تب نکلتا ہوں، لیٹ ہو گیا، شیطان نے لیٹ کر دیا۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارا کیس تو چلا گیا سپریم کورٹ میں، اللہ ہی فیصلہ کرے گا، تمام بھائی ان سے بائیکاٹ کرو، حتیٰ کہ ان کے بھائی، حقیقی بھائی، ان کی بیویاں بھی ان کے سلام کا جواب نہیں دیں گی۔ دن گزرتے گئے، بہت پریشانی بڑھ گئی، یہاں تک کہ ایک دن اعلان ہوا کہ ان کی بیویاں ان سے ویسے الگ کر دی جائیں۔ تو ہلال بن امیہ کی بیوی آ کر کہنے لگی جی حضرت وہ تو روتے رہتے ہیں اور اگر میں نے ان کو کھانا نہ دیا تو وہ تو مر جائیں گے، تو اگر آپ اجازت ہو تو خالی کھانا دے دیا کروں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے۔ کعب بن مالک کے جوان تھے، وہ بوڑھے تھے، تو کعب بن مالک کا یہ عذر بھی نہیں تھا، اس لیے ان کی بیوی بھی الگ ہو گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ عیسائیوں کے بادشاہ نے ان کو خط لکھا کہ آپ سارے مارکوں میں، اکثر مارکوں میں جاؤ اور ایک مارکے میں نہ جاؤ، اور آپ کو اتنی سزا ملی ہے، یہ کوئی انصاف نہیں، آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو بہت دیں گے۔ تو وہ خط بھی انہوں نے تنور میں ڈال دیا، جلا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام آزمائشوں میں ان کو دیکھا کہ یہ پاس ہو گئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، ان پر زمین تنگ ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس واقعے کی وجہ سے سورہ توبہ کا نام توبہ ہے۔ تو رات 2-1 کا ٹائم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، آپ نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، کہنے لگی جی لوگ ہمیں سونے نہیں دیں گے، آپ مہربانی فجر کے بعد بتانا ان کو۔ تو فجر کے بعد جب آپ نے بتایا تو ایک دم چھوٹ پڑے سارے، کوئی بھاگا، سرپٹ بھاگا ان کو بشارت دینے کے لیے، کوئی گھوڑے پر بھاگا، اور ایک کا بس نہ چلا، وہ صلا پہاڑی پہ چڑھ کر اس نے زور سے کہہ دیا ابشر یا کعب، کعب تجھے بشارت ہو، یہ دن تیری زندگی میں کبھی ایسا خوشی کا نہیں آیا جس طرح کا آج دن آیا ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں اس کی آواز مجھے سب سے پہلے آ گئی، تو میرے پاس اس وقت ایک ہی قمیص تھا، جب وہ میرے پاس آیا، گھوڑے والے بعد میں آ گئے، پیدل والے اس کے بعد آ گئے، وہ بعد میں جب آیا تو میں نے اس کو قمیص اتار کر دے دیا کہ اس نے سب سے پہلے مجھے خوشخبری دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے منع کر دیا کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے، کافر کے لیے استغفار کرنے سے منع کر دیا، تو کہا کہ اگرچہ قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوں ان کے لیے آپ اللہ سے بخشش نہیں مانگیں گے جو کفر پر مر گیا۔ پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کیوں استغفار کیا، تو اللہ نے اس کی وضاحت کر دی وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِظَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، یہ تو وعدہ کی وفا تھی، انہوں نے کہا تھا میں تیرے لیے استغفار کروں گا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن مر گیا ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے برات کا اظہار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک 5واں گروہ ہے اعراب کا، بدو، جو دیہاتوں میں رہتے تھے، تو یہ لوگ کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھ لی، لیکن جہاد پر نہ جاتے تھے اور نہ ہی زیادہ صدقہ کرتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ نے وضاحت کی ہے کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، ان میں بعض تو ایسے ہیں جو کافر ہیں اور نفاق کے بھرے ہوئے ہیں، کلمہ بعض نے پڑھا ہوا بعض نے نہیں پڑھا ہوا، اور بعض ان میں ایسے ہیں جو واقعتاً اچھا وہ صدقہ کریں بھی تو چٹی سمجھ کر کرتے ہیں، یہ جو منافق ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو صدقہ کرتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اعراب کی 2 قسمیں بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل بیان کیے کہ یہ لوگ پیچھے رہ گئے، مارکا بھی وہاں کوئی نہیں ہوا، موت سے ڈرتے تھے، مارکا بھی کوئی نہیں ہوا، اور وہ واپس آ کر سرخرو ہو گئے، یہ پیچھے رہ کر ذلیل ہو گئے،
اگر یہ جاتے ما کان اہل مدینہ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، اہل مدینہ اور اس کے ماحول میں جو اس کے مضافات میں جو بدو رہتے ہیں ان کو لائق نہیں تھا کہ وہ پیچھے رہتے، اس لیے کہ جہاد تو قدم قدم پر اجر کا سبب ہے۔ فرمایا لا ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، ان کو پیاس لگے، ان کو بھوک لگے، ان کو تھکاوٹ ہو، ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، وہ کوئی قدم اٹھائیں جس سے کافر پریشان ہو، اور ولا یقطعون وادیا، کوئی وادی کراس کریں، ہر بات پر اللہ ان کو اجر عظیم دے رہا ہوتا ہے، تو اس لیے پیچھے رہنا ان کے لائق نہیں تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں جو تم میں سے ہیں، تمہیں جو مشقت میں ڈالنے والی چیز ہے وہ ان پر بڑی شاق اور بوجھل گزرتی ہے، اور وہ تمہارے لیے بڑے حریص ہیں، ہر قسم کی خیر تمہارے لیے لانا چاہتے ہیں، ہر شخص کو مومن بنانا چاہتے ہیں، اور بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ رؤوف الرحیم اللہ کا نام بھی ہے، رؤوف الرحیم مخلوق کا نام بھی ہے، جیسے اس آیت میں ہے۔ تو بعض نام اللہ کے ایسے ہیں، جیسے العزیز سورہ یوسف میں وہ مصر کے بادشاہ کے لیے بھی ہے، جبکہ اللہ بھی العزیز ہے۔ اور ہر شخص کے بارے میں کہا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع بصیر بنایا، تو اللہ بھی سمیع بصیر ہے۔ تو نام ایک ہونے سے ان کی خصلت یا صفت یا وصف وہ ایک نہیں ہو جاتا۔ اللہ کا رؤوف رحیم ہونا اللہ کے لائق، مخلوق کا رؤوف رحیم ہونا مخلوق کے لائق، اللہ کا العزیز ہونا اللہ کے لائق، مخلوق کا العزیز ہونا مخلوق کے لائق، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں توحید کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، قرآن کی حقانیت اور سابقہ 3 قوموں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ایک انسان کیسے نبی بن سکتا ہے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، یہ بڑی قوموں کا اشکال رہا ہے۔ کہتے ہیں جی ڈرانے والا آنا تھا تو کوئی اور مخلوق ہوتا، آج ہمارے مسلمانوں کا بھی یہ اشکال ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کی اولاد سے نکال دیتے ہیں، بولے نہیں یہ تو کوئی نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے اللہ کا جز ہیں، اللہ کے نور کا حصہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب مبالغہ آرائیاں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھا چڑھا دیا تھا، مجھے ایسے مت کرنا۔ 3 سے 23 نمبر آیت تک توحید کے دلائل ہیں، مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت کے تذکرے اور اس کے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہی آسمان بنایا، اسی نے سورج بنایا، اس نے چاند بنایا اور اس کی منزلیں طے کر دیں تاکہ تمہیں عدد السنین والحساب، تمہیں سالوں کا اور حساب کا پتہ چل سکے۔ چاند جو ہے یہ مہینے بتاتا ہے اور سال بتاتا ہے، سورج یہ دن کے 24 گھنٹے بتاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہیں، اس نے بنائے ہیں، اور یہ اللہ نے سب کچھ حق کے طور پہ بنایا ہے، اور یہ اس میں سب میں آپ کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن رات کے آنے جانے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے ہیں اس میں سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر جو ان سب نشانیوں پر منہ پھیر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سزا کا اعلان کرتا ہے، اور جو مان جاتا ہے اس کے لیے انعام و اکرام کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنے لیے شر کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پر اپنے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اگر ہم ان کی باتیں مان لیں تو یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ جب انسان کو تکلیف آتی ہے تو ہر وقت ہائے ہائے اور دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہر حالت میں کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تکلیفیں رفع کر دیتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، جیسے اللہ اس کو کبھی تکلیف آئی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو خشکی کے بعد تری کی چیزیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں تمہاری حفاظتیں کرتا ہے، اور وہاں پر موافق ہوا چلتی ہے تو آپ کو منزل پر پہنچا دیتی ہے، مخالف ہوا آتی ہے تو تم پریشان ہو جاتے ہو، کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، پھر اللہ کو ہی یاد کرتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ خشکی میں نجات دے دیتا ہے تو پھر اس کا شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہو، حالانکہ ہر حالت میں خشکی اور تری میں ہر جگہ پہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کچھ آخرت کا تذکرہ ہے، اور بعث اور نشور کا، دوبارہ اللہ اٹھائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یاد رکھو جہاں بھی جس کو چاہتا کی کا تذکرہ آتا ہے قرآن حکیم میں جا بجا آتا ہے، وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو ان کی دعوت دین کی ناقدری کی وجہ سے سزا دے رہا ہوتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، کتاب و سنت سے منہ پھیر لیتا ہے، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اب اس کو اللہ نے ہدایت دینے کا ارادہ نہیں کیا، وجہ اس کا اللہ کے ذکر سے اراد کرنا ہے۔ تو جہاں بھی اللہ کی چاہت کا تذکرہ آتا ہے ہدایت کے بارے میں، اس سے یہی مراد ہوتی ہے کہ اللہ نے سزا دیا کسی کو تو وہ الگ بات ہے، اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی، اور جس کو جو اللہ کی آیات کی قدردانی کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت ضرور دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق، کیا تمہارے شریک حق کی ہدایت دے سکتے ہیں؟ اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ ہدایت دیتا ہے، مگر جو ناقدری کرے پھر اس کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کا تذکرہ ہے اور آخر میں اس کے بعد قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے پاس ہماری نصیحت آئی ہے، قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ سینوں کے اندر جو ہے اس کی شفا ہے۔ تو سینے میں دل ہے، دل کی شفا ہے، دل ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور یہ قرآن واقعتاً شفا ہے، پڑھنے سے انسان کو شفا ملتی ہے، جسم فزیکل بیماریاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں اور اس سے شیطانی شر اور نظر بد اور جادو وغیرہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 3 قوموں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 نوح علیہ السلام، تو انہوں نے کیسے کیسے اپنی قوم کو سمجھایا بجھایا اور 950 سال رہے اور وہ بعد نہیں آئے، تو کیسے پھر ان کے لیے دعا کر دی کہ اللہ ان کو تباہ کر دے، اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے کیسے کیسے دعوت دی اور کیسے کیسے وہ آگے بڑھے، اور کیسے فرعون کا مقابلہ ہوا اور کیسے اس کی قوم باز نہ آئی، تو آخر کار وہ غرق ہو گئے اور اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ آخر میں یونس علیہ السلام کا قصہ ہے۔ تو یونس علیہ السلام کا قصہ اس طرح ہے کہ جب ان کی قوم باز نہ آئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ سے فرما دیا کہ اللہ باز نہیں آ رہے، تو عذاب آ گیا، عذاب آیا بادلوں کی شکل میں۔ یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب آ گیا ہے، تو گھر کو بند کیا اور چل نکلے سمندر کی طرف، وہاں سے کشتی میں بیٹھ گئے کہ اب پیچھے تو عذاب آ جانا، تباہی آ جانی ہے۔ تو ان کی قوم کو پتہ چلا کہ یہ تو عذاب لگ رہا ہے، تو بھاگے بھاگے گئے، ان کے گھر وہ گھر میں تھے نہیں، تو انہوں نے جلدی جلدی اللہ سے توبہ شروع کر دی۔ کوئی قوم ایسی نہیں جن کا عذاب آنے کے بعد ٹل گیا ہو سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یونس علیہ السلام جا چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نجات کا ذریعہ بنا تھا۔ تو فظن ان لن نقدر علیہ، انہوں نے گمان کیا کہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اس بات کی پوچھ گچھ نہیں کرے گا کہ آپ کیوں گئے ہیں، مطلب انڈرسٹوڈ ہے، جانا ہی چاہیے مجھے، جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی انہوں نے۔ تو نکلے، وہاں جا کر کشتی میں بیٹھے، تو کشتی میں پھر وہ کہنے لگے جی کشتی ڈوبنے جا رہی ہے، اس میں کوئی ایسا غلام آ گیا ہے جو مالک سے پوچھے بغیر آیا۔ تو قرآن اندازی کی تو ان کا نام آیا، تو کہنے لگے یہ تو نیک آدمی ہے، تو کہنے لگے نہیں میں ہی ہوں۔ تو بہرحال ان کو پانی میں پھینک دیا گیا، تو وہاں سے بڑی مچھلی نے ان کو پیٹ میں لے لیا، تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں لولا ان یکون لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ اللہ کو یاد نہ کرتے، یہ جملہ نہ بولتے، تو قیامت تک نہ مچھلی کو مرنے کی اجازت ہوتی اور وہ قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لیکن انہوں نے یہ جملہ بول دیا اللہ کے بتانے پر، تو مچھلی نے باہر لا کر پھینک دیا ان کو، اور وہاں سے وہ دوبارہ اپنی قوم کے پاس چلے گئے۔ تو اتنا شدید لاک ڈاؤن کہ مچھلی کے پیٹ میں ہے اور سانس لینا دوبر ہے اور پانی کے پیٹ میں ہے اور پتہ نہیں مچھلی کون ہے، کائنات کی کوئی ایجنسی اور کوئی فوج ان کو تلاش نہیں کر سکتی،
لیکن جب انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا، ان کا لاک ڈاؤن ختم ہو گیا۔ تو آج ہم جس مصیبت میں ہیں، ہمارا ملک جس مصیبت میں ہے، پوری دنیا کے دباؤ میں ہے، اور ہم لوگ خود، تو اگر ہم اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالی ہمیں بھی تنگیوں سے فراخی عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔